بدقسمتی سے جہیز کا سلسلہ بر صغیر کی رسموں میں سے ایک ہے۔ جہیز دینے کی یہ رسم پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ کہیں نہیں پائی جاتی۔ یہ دراصل ہندوؤں کی ایک رسم ہوا کرتی تھی جو وراثت میں لڑکی کو حصہ نہیں دیا کرتے تھے، اور اس کی تلافی کرنے کے لیے وہ لڑکی کو شادی کے موقع پر خوب جہیز دیا کرتے، مگر اسلام نے خاتون کا وراثت میں حصہ لازمی قرار دیا ہے۔ جب ایک لڑکا کماتا ہو اور کسی لڑکی کو نکاح کے بعد اپنے گھر کی عزت بنا کر لا رہا ہو تو وہ لڑکی اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اسی ایک بات کو مد نظر رکھیں تو جہیز جیسی رسم کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ ہاں البتہ لڑکی کے والدین اگر اپنی خوشی سے تحفے تحائف دینا چاہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ تحائف دینے سے محبتیں آپس میں بڑھتی ہیں۔ جہیز کے نام پر ہم لوگوں نے نکاح کو مشکل بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس خوبصورت اور حسین رشتے کو جہیز کے نام پر اور کئی مطالبات پر لڑکی کے والدین کے لیے ذہنی اذیت بنا کر رکھ دیا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جہیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نکاح کے موقع پر کچھ ضروری اشیاء دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں عنایت کی ان کی تفصیلات یہ بتائی جاتی ہیں کہ ان میں چادر، تکیہ، مشک، بستر اور چکی وغیرہ شامل تھی۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بات کو توڑ مروڑ کر ایک جاہلانہ برصغیر کی رسم کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ اصل واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ ابو طالب معذور، کثیر الاولاد اور تنگ دست تھے، اس لیے ان کی اولاد کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان بنو ہاشم میں تقسیم کیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قریب رکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت علی سے یہ دریافت کیا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس گھوڑا اور زرہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ اپنی زرہ بیچ دو، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ زرہ 480 درہم میں ان سے خرید لی تھی۔ اس رقم سے وہ تمام چیزیں خریدی گئیں جو اس وقت کی ضرورت اور معیار زندگی تھا، جبکہ بقیہ رقم مہر اور ولیمہ وغیرہ میں استعمال کی گئی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیزیں اپنی طرف سے بھی دیتے تو اس کی حیثیت جہیز کی نہ ہوتی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر پرورش رہے، بچپن ہی سے ان کے تمام اخراجات کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھی، اسی لیے نیا گھر بسانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بطور سرپرست کچھ ضروری سامان دے دیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی اپنی اور صاحبزادی کو سامان دینے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ بر صغیر اور خصوصاً پاکستان اور ہندوستان میں جہیز لینے کا رواج بہت عام ہو چکا ہے۔ کسی لڑکی کی شادی پر لڑکے والے اس سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شادی میں یہ رسم بہت ہی خاص سمجھی جاتی ہے اور بہت سے لڑکے والے شادی کرنے کے لیے کچھ شرائط اور مطالبات رکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ پوری نہ ہو سکیں تو لڑکی والوں کو ڈٹائی سے انکار کر دیا جاتا ہے، اور اگر انکار نہ بھی کیا جائے تو شادی کے بعد وہ بیچاری لڑکی سسرال والوں کے طنز اور طعنوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب اس جہیز والے معاملے پر ہم نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ شریعت میں اس کی حیثیت ہے کیا، اور جو لوگ اسے سنت رسول بنا کر پیش کرتے ہیں تو اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جہیز جیسی یہ لعنت ہمارے معاشرے میں کس طرح ناسور بن چکی ہے اور کئی لڑکیوں کی زندگیاں کیسے برباد کر رہی ہے۔ چند روز پہلے سوشل میڈیا پر ہندوستان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک بیچاری لڑکی دلہن بنے بیٹھی تھی، لیکن اسے خبر ملتی ہے کہ بارات نے آنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ایک جہیز تھی، کیونکہ لڑکی والوں نے لڑکے والوں کے ناجائز مطالبات ماننے سے معذوری ظاہر کی تھی کہ وہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق جہیز نہیں دے سکتے، اور جس ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ لڑکے والوں نے بارات لانے ہی سے انکار کر دیا، اس کے اس بیچاری لڑکی کے ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے، اس کی گفتگو سے آپ کو بالکل ٹھیک اندازہ ہو جائے گا۔ کیا وجہ رہی کہ ان موقع پر جو دلہا برات لے کر نہیں پایا؟ ان کو دہیج چاہیے، ان کو کریٹا گاڑی چاہیے، 15 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے نقد چاہیے۔ ہاں جی، دہیج کی وجہ سے برات ہاں جی، دہیج کی وجہ سے یہ برات لے کے نہیں آئی، اسی لیے بس یہی وجہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ اس کے علاوہ دہیج کے علاوہ کوئی اور وجہ بتائیے؟ نہیں، اور کوئی وجہ نہیں، بس دہیج کا اجازت۔ خواتین حضرات یاد رکھیے کہ شریعت میں مالی طور پر خاتون پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے، مرد کو اپنی حسب حیثیت ضروری امور پر مال خرچ کرنا ہوتا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس بنا پر کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرنے میں کپڑے، زیور، مہر، ولیمہ اور نان نفقہ شامل ہے۔ ان میں مہر فرض ہے، اس کی ادائیگی اگر فوراً کر دی جائے تو یہ افضل ہے، ورنہ اگر غیر معجل ہو تو وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ کب اور کس طرح ادا کرے
کرے گا، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ لکھ لیا جائے دیتا کون ہے، تو ایسے شخص کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک مال مہر کے عوض کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ اس مہر کو ادا نہ کرے گا، وہ اصل میں زانی ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ مہر ادا نہ کرنے کی نیت کتنا سنگین گناہ ہے۔ اس وقت معاشرے میں مہر کی حیثیت جہیز نے ثانوی کر دی ہے یا گھٹا دی ہے۔ مہر برائے نام اور سادگی سے رکھ لیا جاتا ہے، جبکہ جہیز جو حرام ہے وہ نقد وصول کیا جاتا ہے اور اس مال حرام کی نمائش ہوتی ہے جسے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کا چرچا کیا جاتا ہے۔ مال جس قدر ملتا ہے ہرس اور لالچ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ سورۃ النساء ہی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقوں سے مت کھاؤ۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جہیز کے ذریعے دوسروں کا مال کھانا ناحق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور سورۃ المائدہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کریں ایسے ہی لوگ دراصل کافر ہیں۔ یعنی کسی مسلمان کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کی خلاف ورزی کرے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج ان تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سے پہلو اور گوشے ایسے ہیں جن میں ہم جاہلانہ رسوم و رواج پر عمل کرتے ہیں، نتیجتاً بہت سی خرابیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسلام سادگی کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے متعلق ارشاد فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ آسانی ہو۔ دین اسلام نے نکاح کو بہت ہی آسان بنایا ہے۔ ہمارے پاس صحابہ کرام کے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ وہ کس طرح سادگی سے نکاح کیا کرتے تھے، لیکن یہ ستم کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے کہ لڑکی والوں سے اپنی پسند اور خواہش کے مطابق جہیز کا مطالبہ کیا جائے۔ حالانکہ لڑکی کے والدین یہ احسان کیا کم کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو ناز میں پال کر اور اسے تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے اللہ کے حکم سے اپنے دل کے ٹکڑے کو دوسروں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس احسان مندی کے بجائے ان سے مطالبات کے ذریعے احسان فراموشی کا اظہار کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کا حکم احسان کے بدلے احسان کرنے کا ہے۔ اگر کسی بچی کے والدین اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنی خوشی و رضا سے اور اپنی حیثیت کے مطابق اسے کچھ تحائف دینا چاہیں تو شرعی طور پر اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت اور محبت کی علامت ہے۔ لیکن اگر لڑکے والوں کی طرف سے مطالبات کر کے اور فرمائشیں کر کے تحائف مانگے جائیں تو اس کی دین اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں یہ نقطہ ضرور آ گیا ہوگا۔ اگر آپ ہماری باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کیا وجہ رہے گی ان موقع پر جو دلہا برات لے کر نہیں پایا؟ دہیج چاہیے ان کو، کریٹا گاڑی چاہیے، 15 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے نقد چاہیے۔ ہاں جی، دہیج کی وجہ سے برات ہاں جی، دہیج کی وجہ سے برات لے کے نہیں آئی، اسی لیے بس یہی وجہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ اس کے علاوہ دہیج کے علاوہ کوئی اور وجہ بتائیے؟ نہیں، اور کوئی وجہ نہیں، بس دہیج کا اجازت۔